مسلک اعلیٰ حضرت سلام۔ تشریف فرما باوقار مداحان بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، اللہ پاک سفر آسان فرمائے۔ ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بلند آواز سے پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب کو عرس رضوی خوب خوب مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مرقد انور پر جو اس وقت انوار و تجلیات کی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کے قطرے ہم سب پر بھی برسا دے۔ لائق صد مبارکباد ہیں آپ حضرات کے یہاں پر تشریف لائے، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ نعت و منقبت کی ایک حسین محفل چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں اور آپ سب سننے والوں سب کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ چند منٹ مجھے بھی برداشت کر لیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت و اسلام، داعی خواص و عوام، سبحان اللہ، حجت اللہ فی الارضین، شیخ الاسلام والمسلمین، سبحان اللہ، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی حافظ و قاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ کے عرس سراپا قدس کی یہ مبارک نورانی عرفانی محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند منٹ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ ضروری گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت لوگ گزارتے ہیں اس روئے زمین پر، ابتدائے آفرینش حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک سلسلہ جاری ہے انسانوں کی آمد و رفت کا۔ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا، پھر یہ بارے گراں
یہ عظیم ذمہ داری علماء کرام کے کاندھوں پر رکھ دی گئی. اب اسلام کی نشر و اشاعت، دین کی ترویج و اشاعت علماء کریں گے. علماء کرام اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور اپنے اپنے انداز میں ایک سے ایک بڑھ کر دینی خدمات انجام دیں. چاہے مجدد الفسانی ہو، حضرت علامہ عمر بن عبد العزیز ہو، حضرت امام حجر اسقلانی ہو، امام جلال الدین سیوطی ہو، بڑے بڑے اکابرین امت تشریف لائے. ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ یہ زمین، اگر زمین کو کھودا جائے تو اس میں سے سونا نکلے گا. ایسے ایسا اکابرین علم و فن زمین کے سینے میں آرام فرما ہے. تو ہر دور میں آتے رہے علم والے، اور قرآن پاک میں ہے وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، علم تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. ایک سے ایک علم والے آئے اور اپنے اپنے انداز میں دین متین کی خدمات انجام دیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کسی ایک رخ سے نہیں، آپ ہر رخ سے بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. ہر رخ سے بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ اعلیٰ حضرت سرکار ہی کی شاعری کی تشریح مختصر انداز میں ہوتی ہے. آج بھی الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت پاک کے صدقے شعر کی تشریح مختصر، اس کے بعد کچھ حیات طیبہ کے روشن پہلو. آپ کے ذہن میں ہوگا وہ نعت مشہور چل رہی تھی، لمیاتی نذیرو کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. آگے فرماتے ہیں البحر علا والموج طغا. بحر کہتے ہیں سمندر کو، پانی کو. فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام پانی بلندی پر ہے، پانی چڑھ رہا ہے، پانی کی موجیں اوپر آنے کو ہیں. والموج طغا، اور موجیں طغیانی پر ہیں، موجیں بکھری ہوئی ہیں. من بے کس و طوفاں ہو شربا، یا رسول اللہ میں بے سر و سامان ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں. طوفاں ہو شربا، اور جو طوفان چھایا ہے یہ ہوش اڑانے والا ہے. منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ علیہ السلام عین منجدھار میں پانی کے بیچ میں ہوں اور ہوا بھی مخالف سمت کی چل رہی. بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، یا رسول اللہ آپ میری کشتی کو پار لگا دیں. اس شعر کی تشریح اور کہیں سے نہ کرتے ہوئے میں حیات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک انوکھا دور پیش کروں. اس شعر کی تشریح آپ ہی کے حیات طیبہ سے. جہاز میں سوار ہے امام اہل سنت، والدہ ماجدہ تشریف فرما ہیں. میرے کو واقعہ سنانا مقصود نہیں، آگے بہت سی باتیں کم وقت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. جہاز ہچکولے لے رہا ہے، ہوا بگڑی ہے، موجیں طغیانی پر ہیں. امام اہل سنت کا حدیث پاک پر عمل دیکھیں، یقین دیکھیں، توکل دیکھیں، کیسا آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا اپنی آقا کی حدیث پاک پر. پڑھ لیا، دعا پڑھ لی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جہاز کا عملہ پریشان ہے، جہاز کو چلانے والے پریشان ہیں، جہاز میں جتنے لوگ ہیں سب پریشان ہیں کہ اب جہاز ڈوبا، تب جہاز ڈوبا، اب ہم پانی کی نظر ہو جائیں گے، پانی ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گا، ہم یتیم ہو جائیں گے، بیوہ ہو جائیں گے. شور و غوغا بلند ہو گیا. امام اہل سنت نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف فرما ہے. والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا احمد رضا جہاز ہچکولے لے رہا ہے، کیا ہونا ہے؟ آپ نے تسلی دی تھی امی جان میں نے دعا پڑھ لی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے کرم سے جہاز نہیں ڈوبے گا. اب ہم عالم تصور میں حاضری دیں بریلی شریف. امام اہل سنت نے جہاز کی اس طغیانی میں یہی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہوگا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، اب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. پھر دنیا نے دیکھا تھا اس مرد مجاہد کا وہ بھروسہ، مرد قلندر کا وہ توکل
جب حدیث پاک پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ نے جہاز کو صحیح و سالم منزل تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. البحر علا والموج طغا من بےکس و طوفان ہو شروبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نہیں پار اعلی حضرت کے کہ آپ بیتی ہوتی تھی وہی قلم سے نکلتا تھا, اور شعراء کی طرح مبالغہ آرائی ہوا میں تیر مارنا نہیں ہوتا تھا. خود فرماتے ہیں شاعری یہ نعت رسول یہ میرا شوق نہیں ہے, عشق رسول میں جب طبیعت تڑپتی ہے اشعار خود بخود نکلنا شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا مذاق طبع نہیں ہے. سبحان اللہ. خود فرماتے ہیں مذاق طبع نہیں ہے واہ میرا. واہ. جیسے اور شعراء نے کسی شوق کی بنا پر کسی کی تعریف محض عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اپنے آقا کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. اچھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں. شاعری دیکھیں امام اہل سنت کی, اپنے دور کے جتنے شعراء گزرے ہیں, میر تقی میر, داغ دہلوی, ڈاکٹر اقبال, غالب, سب کی شاعری پر امام احمد رضا کی شاعری نمایاں نظر آتی ہے. یہ صرف ہوائی فائری نہیں ہے, سنیں حسن مقطع, تھوڑی سی گفتگو سنجیدہ ہے, سماعت فرمائیں. حسن مطلع کہتے ہیں کہ ایک مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں, کلام کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے, اور اسی کی طرح دوسرا شعر بھی لکھ دیا جائے یہ حسن مطلع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس دور کے جتنے شعراء ہیں ان شعراء میں سب سے زیادہ حسن مطلع لکھنے کا اعزاز جگر مراد آبادی کو حاصل ہے. ٹھیک, کتنے حسن مطلع لکھے اس نے اپنے کلام میں؟ 8. بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی طرح کے دو مطلع, حسن 8 مطلع کے ساتھ کلام لکھا. اب آئیے میرے امام کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 46 حسن مطلع. سبحان اللہ. 46 اور کافیے 90 سے زیادہ کافیے لکھے. سبحان اللہ. اور کون سا کلام ہے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. اور آگے فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. یہ ہے امام کی شاعری. سبحان اللہ. اور دیکھیں گے, اور مثال دکھاؤں؟ کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ, کیونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھے نا اس لیے تھک تو نہیں گئے نا. ڈاکٹر اقبال بڑے عظیم شاعر گزرے اپنے دور کے. ان کی ایک عادت ہے, اکثر و بیشتر انہوں نے اپنے کلام میں قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ من و ان رکھے ہیں. من و ان یعنی جیسا حدیث پاک میں لفظ آیا ہے وہی اٹھا کے اپنے شعر میں رکھ دیا, قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہی اٹھا کے رکھ دیا. کتنے اشعار لکھے قرآن و حدیث کے مطابق الفاظ رکھتے ہوئے؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 اشعار. 10 سے 12 اشعار. آئیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 40 سے 42 اشعار لکھے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث کے مطابق الفاظ رکھ دیے ہیں. مثال دیکھ لیں, تبارک اللہ شان تیری. واہ واہ. یہ تبارک اللہ قرآن پاک کا لفظ ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. ارے کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. میرے امام کی شاعری سب سے جدا عشق مصطفیٰ میں غوطہ لگایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اور آگے دیکھیں, سنت تلمی. سنت تلمی یہی نعت جس کی تشریح چل رہی ہے. سنت تلمی کہتے ہیں کہ 2 زبانوں کا ایک کلام میں استعمال کرنا. کیا بات. 2 زبانوں کا ایک کلام میں استعمال کرنا. یہ اور شعراء نے استعمال کیا, بلکہ غالب نے. شعراء لکھتے ہیں جو اس فن کے بڑے بڑے ادبا ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی. سنت تلمی یعنی 2 زبانوں کو بیک وقت ایک کلام میں استعمال کرنا. یہ نہیں, غالب نے لکھا ہے. غالب نے لکھا ہے دھوپ کی گرمی اور دھوپ کی گرمی آتش دوزخ, یہ لکھا ہے. اور ربنا آتنا وقنا عذاب النار, اس طرح یعنی یہ لیا ہے. 2 زبانیں استعمال ہوئی, اوپر اردو اور نیچے عربی. غالب نے بڑی مشکل سے ایک شعر لکھا, اور وہ بھی غیر معیاری شعر. آئیے میرے امام کی بارگاہ میں. لمیات نذیرو کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ. 1 2 نہیں 4 زبانوں پر لکھا.
سبحان اللہ. اور ایسا لکھا کہ شاعری کو بھی عاشق مصطفیٰ بنا دیا. شاعری کو بھی عاشق مصطفیٰ بنا دیا. شاعری جھک جھک کے حضور کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہوگی. سبحان اللہ. یہ معمولی کام ہے، یہ اسی کا کام ہے، خدا داد ذہانت و صلاحیت. سنت تجدید کامل ایک اور سنت ہے، ایک شعر اسی کی سنت تجدید کامل، جس میں ایک لفظ ہو اور اس کو گھما پھرا کر 5 معنوں میں استعمال کیا ہو. لفظ ایک ہی ہو لیکن اس کی معنی کو گھما پھرا کر 5-7 مرتبہ استعمال کیا ہو. شاعر کا ایک شعر ہے، میں مثال دوں. اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا. سنا ہوگا جن حضرات، میں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول بھیجا ہے. یہ لفظ پھول کا استعمال ہے لیکن اس نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. جس کو پھول دیا اس کو بھی کہا اور جس کے لیے پھول بھیجا اس کو بھی پھول کہا. 3 یا 4 لوگوں کے لیے ایک لفظ. آئیے میرے امام کی بارگاہ میں فرماتے ہیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، اور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. 7 شخصیتوں کے لیے ایک لفظ نور کا استعمال فرمایا. یہ ہے امام اہل سنت کی شاعری. یہ صرف جھلک تھی، اچانک ذہن میں آیا. شعر کی تشریح چلے کیوں ہی اسی روز امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش. اچھا تھوڑا اور آگے بڑھیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا من حیم بالعلم لا یموت ابدا، کہ جو علم کے ذریعے زندہ ہوا اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہم. آج 104 سال ہو چکے ہیں ہمارے امام کو تشریف لے جائے ہوئے، لیکن آج بھی وہی شان و شوکت کے ساتھ ان کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا خصوصی کرم تھا یہ اعلی حضرت پر. کیسا کرم؟ لوگ آتے ہیں، خدمات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں. میرے امام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. 170 سال پہلے اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کے ڈنکے بج رہے تھے. بتاؤں کہاں، کیسے؟ بولیں بلند آواز. سبحان اللہ. 170 سال پہلے. کتاب کا نام شہنشاہ کاٹھیا واڑ. کتاب کا نام گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ، وہاں سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ایک درگاہ ہے خانقاہ شیرازیہ کلاریا شریف. سبحان اللہ. وہاں پر ایک بڑے بزرگ عالم ربانی ولی کامل حضرت سید محمد صالح شیرازی علیہ رحمت و رضوان باحیات ہیں. طلباء کو درس حدیث دے رہے ہیں. بخاری شریف کا درس چل رہا ہے. پڑھاتے پڑھاتے علم غیب کے متعلق حدیث آئی. آپ نے حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں، طلباء توجہ چاہوں گا میں بہت تیزی کے ساتھ. حضرت صالح شیرازی طلباء کو فرماتے ہیں کہ سنو میرے عزیز شاگردو، یہ حدیث تم نے سنی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرماتے ہیں حضرت سید صالح شیرازی کہ اس سے ثابت ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا. طلباء نے سنا، اش کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت صالح شیرازی نے اور دوسری جگہ سے کئی احادیث اسی دلائل میں نقل کی کہ دیکھو یہ حدیث بھی علم غیب پر دلالت کرتی ہے، دیکھو یہ حدیث بھی علم غیب پر دلالت کرتی ہے. حدیثوں کے حوالے دیتے دیتے اچانک حضرت صالح شیرازی علیہ رحمت و رضوان سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے. چہرے پر حسن و ملال، جغرافیہ بدل گیا چہرے کا. سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بیٹھے رہے. پھر اچانک آنکھیں کھولی، سر سے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا اور کہنے لگے بے ساختہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. طلبہ حیران ہیں. حضرت ابھی درس بخاری دے رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہے ہیں، علم غیب کے حوالے سے تقریر ہو رہی ہے حضرت کی. اب یہ بیچ میں ہوا کیا کہ حضرت نے اپنا سر پکڑا، چہرے پہ حسن و ملال طاری ہوا، کچھ دیر صدمے میں بیٹھے رہے، پھر ہاتھوں کو ہٹایا، خوش ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ فرمایا. پوچھ لیا حضور معاملہ کیا ہے، آخر وجہ سمجھ میں آپ نے ایسا کیا؟ حضرت صالح شیرازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سنو، وجہ جاننا چاہتے ہو؟
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام ہوا. جب میں احادیث تمہیں پڑھا رہا تھا علم غیب کے حوالے سے تو اللہ کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام ہوا. الہام کیا تھا؟ اے صالح شیرازی، آج وہ فرقہ جو میرے محبوب کے علم غیب کا انکار کرے گا آج روئے زمین پر نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک وہابیہ دیابنا فرقہ ہوگا جو میرے محبوب کے علم غیب کا انکار کرے گا. تو یہ سن کر میں صدمے میں فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا، صدمے میں آ گیا کہ یا اللہ ایسا کیوں، اور سوچ رہا ہوں، فکر و تشویش میں ہوں. اتنے میں دوسرا الہام میرے قلب پر آیا. حضرت صالح شیرازی فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لائے دنیا میں، دیکھو اعلیٰ حضرت کے نام کو مٹانے والے خود دنیا سے مٹ گئے اور مٹ جائیں گے، اس لیے کہ آنے کے بعد تو چرچا بعد میں ہوا ہے، میرے امام تو آئے ہی نہیں تھے جب سے اللہ نے انہیں بلند فرمایا. 170 سال پہلے امام اہل سنت حضرت صالح شیرازی فرماتے سنو، دوسرا الہام میرے دل پر اللہ کی جانب سے ہوا اور اس میں بتایا گیا صالح شیرازی وہ فرقہ دیابنا وہابیہ ہندوستان کی سرزمین پر جب پیدا ہوگا تو ہم اپنے محبوب کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ایک عالم ربانی کے ذریعے اس فتنے کی سرکوبی کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ الہام ہوا. آگے سیدنا صالح شیرازی فرماتے ہیں اگر چاہوں، ان کا بھی کشف آپ سمجھ رہے ہیں، 172 سال بعد کی بات، ان کا کشف دیکھیں. فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں نا تو میں اسی مجلس میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں. اب اتنا بڑا انکشاف ہونے والا ہو طلباء کے سامنے اور طلباء کیا نہ پوچھیں گے سبحان اللہ کہ 172 سال بعد حضور فرقہ ہوگا اور اس کا اتنا زبردست عالم ربانی پورے فتنے کا مقابلہ اکیلے کریں گے، ہیں کون؟ حضور ضرور ارشاد فرمائیے. کہا بتا دوں؟ کہا بتائیے. حضور ضرور بتا دیں، اس سے بہتر کیا ہوگا. اب حضرت نے پردہ اٹھایا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر فتنہ وہابیہ دیا بنا، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مصطفیٰ، علم پاک، علم غیب کا انکار کرے گا وہ فتنہ، تو اسی سرزمین کے ایک شہر بریلی میں اللہ رب العزت اس فتنے کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. امام احمد رضا ہندوستان کی سرزمین پر شہر بریلی میں تشریف لائیں گے اور وہابیہ دیابنا کے جتنے عقائد باطلہ ہوں گے سب کے تابوت میں امام احمد رضا آخری کیل ٹھوک دیں گے. سبحان اللہ. اس امام کا نام ہے امام احمد رضا. اور پھر ایسی کیلیں ٹھوکی ہیں، کیل کا نام الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، ایک کیل کا نام. دوسری کیل الامن والعلا، تیسری کیل خالص الاعتقاد. علم غیب مصطفیٰ پر امام اہل سنت نے قلم اٹھایا ہے تو لکھتے ہی چلے گئے ہیں. قیامت تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوگا کہ امام اہل سنت کی ایک بات کو جھٹلا سکے یا ان کی کسی بھی بات کو غلط ثابت کر سکے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور قلم چلتا، قلم کی دھاک تو دیکھی ہوگی آپ نے، اور چلا بھی ہے قلم اور اس کی ضربیں محسوس کی گئی، لیکن ایسی دھمک اور قلم کی ایسی دھاک آج تک نہیں دیکھی. قلم چلتا تھا بریلی میں، اشرف علی تڑپتا تھا تھانہ بھون. سبحان اللہ. قلم چلتا تھا بریلی میں، رشید احمد گنگوہی تڑپتا تھا گنگوہ میں. قلم چلتا تھا بریلی میں، قاسم نانوتی تڑپتا تھا نونوتا میں. قلم چلتا تھا بریلی میں اور غلام احمد قادیانی تڑپتا تھا قادیان میں. گویا عالم یہ تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ابھی کے سینے میں غار ہے، کسے چار جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پاک ہے. امام اہل سنت اللہ رب العزت ان کے مرقد انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ ایک جھلک تھی. جب پانی پہ قلم چلائے نا تو پانی کو بھی پانی کر دیا. واہ واہ. سبحان. دیکھو فتاوی رضویہ، سبحان اللہ. پانی کی 10 20 30 نہیں 160 قسمیں گنائی ہیں. 160 کہاں سے عقلیں حیران نہ ہوں گی لوگوں کی. علم لدنی تھا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تعبیر کا نام امام احمد رضا. والراسخون فی العلم کی سچی تصویر کا نام امام احمد رضا.
اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کے سینے کے علوم و فنون کا خزانہ بنایا تھا. میں عرض کر رہا تھا پانی کی قسمیں، آخری بات، 160 قسمیں اس پانی کی گنائی جس سے وضو کیا جا سکتا ہے. دیکھو صرف پانی کی قسمیں گنا دیتے، یہ پانی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. صرف تشنا نہ چھوڑا، پانی کو بھی سیراب کیا. آگے فرماتے ہیں پانی کی وہ 146 قسمیں ہیں جن سے وضو نہیں کیا جا سکتا. 160 قسمیں پانی کی گنائیں جن سے وضو کیا جا سکتا، 146 قسمیں جن سے وضو نہیں کیا جا سکتا. اب 175 وہ قسمیں کہ انسان جہاں پانی کے استعمال سے عاجز ہوتا ہے. کوئی ٹھکانہ ہے امام اہل سنت کے علم پاک کا؟ کوئی حدیث پاک پوچھ رہا ہے تو 300 حدیثیں ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا تھا کہ علم حدیث پر کلام کرنے کے لیے، علم حدیث پہ مہارت کے لیے، جس کو علم حدیث میں ملکہ حاصل کرنا ہو اسے 100 علوم پر مہارت ضروری ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 100 علوم، اور گنائے بھی ہیں حضرت نے، 100 علوم گنائے بھی ہیں. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کسی نے پوچھا تھا حضور حدیث پاک کی کتنی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں 50 سے زائد کتابیں، 50 سے زائد کتابیں ہمہ وقت میرے مطالعے میں درس و تدریس میں رہتی ہیں. 50 سے زائد کتابیں، 50 سے زائد کتابیں. بس اللہ کا کروڑوں بار شکر و احسان کہ اس نے اعلی حضرت کا دامن ہمیں عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے مضبوطی سے ہم سب کو وابستہ رکھے، اور ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک اعلی حضرت کے ساتھ اور مسلک اعلی حضرت پر سختی سے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابر رحمت تیرے مرتد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز بڑھتاری کرے. حضور تاج الشریعہ کے ان اشعار کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.